بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم انبیاء کرام کے واقعات میں حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح ہے: حضرت لوط علیہ السلام بن حاران بن طارق یا آزر، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ گزرا۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حاران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے، جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد تھے۔ اسی لیے حضرت سارہ رضی تعالیٰ عنہ اور حضرت لوط علیہ السلام دین ابراہیمی کے پہلے مسلم ہیں اور السابقون الاولون میں شامل ہیں۔ قرآن کی ایک آیت کا خلاصہ اس طرح ہے: پس ایمان لائے لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے دین پر اور کہا میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی جانب۔ حضرت لوط علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی بیوی ہمیشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتوں میں ساتھ رہے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں تھے اس وقت بھی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باہمی مشورہ اور اجازت سے شرق اردن کے علاقہ سدوم چلے آئے۔ یہ علاقہ بحر مردار اور بحر لوط جہاں ہے وہاں آباد تھا، جو کہ ایک رائے کے مطابق اب سمندر کا حصہ بن چکا ہے۔ اب اس علاقے کے جو لوگ تھے وہ بدترین کافر تھے، سیرت اور کردار کے لحاظ سے بدترین تھے۔ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہ تھی جو اس قوم میں موجود نہ ہو۔ راہگیروں کو لوٹتے تھے اور عجیب انداز میں لوٹتے تھے۔ ان سے اس بہانے آپ جو سامان لائے ہیں بیچنے کے لیے، ہم نے اس کو پرکھنا ہے یا اس کو ٹیسٹ کرنا ہے، اس کے بہانے کچھ سامان لے جاتے اور تھوڑا تھوڑا کر کے تمام سامان اس سے لے جاتے، اور اس کے بعد واپس نہ آتے۔ پھر کافی عرصہ بعد، کافی دنوں بعد، کافی ٹائم بعد ان میں سے کوئی ایک واپس آتا اور کہتا لو یہ اپنا سامان جو میں نے لیا تھا یہ واپس لے لو، دیکھو میں نے تو اپنا وعدہ نبھایا۔ کیونکہ وہ پوری طرح ٹوٹ چکا ہوتا، پوری طرح اس کے لٹ چکا ہوا ہوتا تھا، تو وہ کہتا تھا یہ اتنا سا سامان لے کے میں کیا کروں گا، یہ بھی تم واپس لے جاؤ۔ باہر اس طرح وہ اپنے راہگیروں کو اور سوداگروں کو لوٹتے تھے اور ان کو کنگال کر دیتے تھے۔ ان میں دوسری جو سب سے بڑی برائی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی ناپسند کیا، وہ محفل میں بے حیائی کے کام کرتے، اور حد تو یہ ہے کہ اپنی فیملیز کے سامنے کرتے، اپنے اہل و عیال کے سامنے کرتے، اور اس پر ظلم یہ کہ اس کو برا بھی نہ سمجھتے۔ اپنی خواہش کو خواتین کی بجائے مردوں کے ساتھ پورا کرتے، ان کے ساتھ تعلقات بناتے، جو اب تک اس سے پہلے کسی قوم نے نہ کیا تھا، اور کوئی ایک دوسرے کو نہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو کہ روکنے والا ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، برائی اور فحاشی کے کاموں سے منع فرمایا، بجائے رکنے کے ڈھٹائی سے برائی میں ملوث رہے، اور کسی قسم کی ان کی کوئی بات نہ مانی نہ سمجھی۔ کچھ قرآنی آیات کا خلاصہ اس طرح ہے: اور لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے جہاں والوں میں سے کسی نے ایسا کام نہ کیا، یعنی خواہش نفسانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر ہوس پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ تم ایسے لوگ ہو کہ تم حدیں پھلانگ چکے ہو، معنی کہ برائی کی تمام حدیں پھلانگ چکے ہو۔ ان کی قوم کا جواب یہ کہنے کے سوا کچھ نہ تھا: نکالو ان کو
اپنی بستی سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے ان یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بستی سے نکال کر بچا لیا، مگر ان کی بیوی تھی جو باقی لوگوں میں شامل رہی، جو عذاب کا نشانہ بنے، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ اب دیکھو ان مجرموں کا کیسا ہولناک انجام ہوا۔ یہ سورہ اعراف آیات 80 تا 87 کا خلاصہ ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا، کیا تم وہ نہیں ہو کہ تم مردوں سے بد عملی کرتے ہو، لوگوں کی راہ مارتے ہو، اور اپنی مجلسوں میں اور اہل و عیال کے روبرو فحش کرتے ہو۔ یہ اس کا ذکر سورہ عنکبوت کے رکوع نمبر 3 میں ہے۔ پس اس لوط کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے، لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو۔ یہ وہی بات تھی جو کہ ہر نبی کو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، جو کہ بد کردار اور نہ ماننے والے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے وہی بات کی جو ان سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام نے کی۔ کیا میں نے تم سے اس کا کوئی اجر مانگا ہے؟ یا جو میں تمہیں تبلیغ تمہارے اندر یہ جو نیکی کی محنت کرتا ہوں، اس کا میں تم سے کوئی اجر مانگتا ہوں؟ میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ ایک آدمی بھی اس بستی سے ایمان نہ لایا۔ اس بستی کے حالت یہ دیکھیے کہ ایک آدمی بھی ایمان نہ لایا۔ دوسری طرف فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور آپ علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی، اور دوسرے نمبر پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی خبر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بار بار درخواست کی کہ ابھی عذاب نہ دیں، شاید کہ وہ لوگ سمجھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے پیغمبر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس لیے ناز کے انداز میں بار بار فرمائشیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے اس انداز و فکر کو بہت پسند فرمایا اور ارشاد فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار، اللہ میں بارگاہ میں بڑی آہیں بھرنے والے اور ہر وقت ہم سے لو لگانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس بات کو جانے دیں کہ اب عذاب کا حکم ہو چکا ہے، یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا حکم ہو چکا ہے، اس لیے اب آپ یہ فرمائش نہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ان میں حضرت لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا جائے گا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کی فکر میں بھی کہا کہ حضرت لوط علیہ السلام بھی ان میں موجود ہیں، تو اس کے جواب میں ان کو تسلی دی گئی کہ ان کو بچا لیا جائے گا اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا جائے گا، سوائے ان کی بیوی کے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس نے لوگوں کو خبر کی کہ خوبصورت نوجوان مہمان آئے ہیں، اور ان سے زیادہ خوبصورت نوجوان میں نے نہیں دیکھے۔ غرض جب یہ مہمان حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو ان مہمانوں کو دیکھ کر آپ گھبرا گئے اپنی قوم کی بد چلنی کی وجہ سے۔ ان کی قوم کو خبر ہوئی تو وہ دوڑے چلے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور لعنت ملامت کی اور فرمایا، کاش میں رکن شدید کی زبردست حمایت حاصل کر سکتا۔ یہاں پر رکن شدید سے مراد خاندان ہے، اس لیے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان کا کوئی فرد آپ علیہ السلام کے ساتھ نہ تھا۔ آپ علیہ السلام تو اعراف کے باشندے تھے جنہیں سدوم کی قوم پر پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے بڑی بے چارگی محسوس کی۔ بستی کے لوگ کہنے لگے، جب وہ اکٹھے ہو گئے اور آئے، ان کو پتہ لگا اور وہ آئے اور وہ کہنے لگے کہ ان نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے شرمندہ نہ کرو، اپنی قوم کی بیٹیوں یعنی اپنی بیویوں کے پاس جاؤ۔ قوم کی عورتیں نبی علیہ السلام کی بیٹیاں ہوتی ہیں، کیا تم میں سے ایک بھی بھلا آدمی نہیں؟
حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اپنی قوم کی بیٹیوں کے پاس جاؤ، کیونکہ نبی جو سا ہوتا ہے وہ اپنی قوم کی جو خواتین ہوتا ہیں وہ ان کی بیٹیاں ہوتی ہیں، اس لیے انہوں نے یہ بات فرمائی۔ اور پھر فرمایا کیا کہ تم میں سے کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے کہ اس قسم کی یہ جو تمہارا رویہ ہے اس میں سے لوگوں کو باز رکھے یا ان کو سمجھائے۔ بدبخت لوگوں نے یہاں تک کہا کہ ہم نے آپ علیہ السلام کو مہمان نوازی سے منع نہ فرمایا تھا۔ لوگ کہنے لگے ہمیں قوم کی بیٹیوں سے کوئی لینا دینا نہیں، اور آپ علیہ السلام جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ یہ ایسے بدبخت لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سخت ترین عذاب دینے سے پہلے آخری حجت بھی پوری کر دی۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ یہ آپ علیہ السلام اس کی فکر مند نہ ہوں، یہ ہمارا اور آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ آپ علیہ السلام راتوں رات اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے جہاں کہا جاتا ہے نکل جائیں۔ یعنی کہ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر جہاں پہ اللہ کی طرف سے آپ کو حکم دیا جاتا ہے وہاں پہ نکل جائیں، اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، کیونکہ عذاب کا وقت صبح کا مقرر ہے، صبح کے قریب عذاب ہوگا۔ اس میں سوائے آپ کی بیوی کے اس پر بھی یہی آفت آنے والی ہے، باقی آپ اور آپ کے گھر والے یہاں سے نکل جائیں اور اس عذاب سے بچ جائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کفار پر اپنے پر کا کونا مارا جو کہ گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے، جس سے وہ اندھے ہو گئے، اور یہاں تک ہوا کہ ان کی آنکھوں کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ کہا جاتا ہے ان بستیوں کی تعداد 7 تھی اور بستی والوں کی تعداد 1400 یا 4000 تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پر سے بنیادوں کو اکھیڑ دیا، یعنی کہ بستی کی بنیادوں کو اکھیڑ دیا، اور آبادی سمیت بستی کو اور آس پاس کے کھیتوں اور جگہ کو بھی اٹھا لیا اور آسمان تک لے گئے، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتوں نے بستی کے مرغوں اور کتوں کی آوازیں سنی۔ یعنی کہ اتنا قریب وہ آسمان کے رہ گئے کہ وہاں کے فرشتوں نے ان بستی کے جانوروں کی آوازیں سنی۔ پھر بستی کو الٹا دیا، سب سے اوپر لے جا کے بستی کو الٹا دیا گیا، اور سب سے پہلے نیچے گرنے والوں میں بستی کے سردار تھے۔ لیکن اس سے بھی پہلے ایک زوردار چنگاڑ نے بستی کو آن گھیرا تھا، اور ساتھ ساتھ جب ان کو الٹایا گیا وہ نیچے گرے تو ساتھ ساتھ ان پر نوکدار پتھروں کی بارش بھی برستی گئی، جس پر بدبختوں کے نشان لگے ہوئے تھے، یعنی ان کے نام لکھے ہوئے تھے کہ جس پتھر نے جس کو مارنا ہے اس کا نام اس پتھر کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کی ناراضگی ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک انتظام کیا ہوا تھا۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی یا تو وہاں رک گئی یا پیچھے مڑ کر دیکھا اور آسمانی پتھر سے ہلاک ہو گئی، واللہ عالم، لیکن وہ بھی انہی لوگوں میں شامل تھی۔ قرآن کی آیت کا خلاصہ اس طرح ہے، اللہ نے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ دونوں ہمارے نیک بندوں کے گھروں میں تھیں اور دونوں نے ان کی خیانت کی، تو وہ دونوں یعنی انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے مقابلہ میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان بیویوں سے کہا گیا کہ دوسرے جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں چلی جاؤ۔ یہ سورہ تحریم آیت نمبر 10 کا خلاصہ ہے۔ ایک اور آیت کا خلاصہ اس طرح ہے، جب بستی سے جانے کا حکم ہوا تو آپ علیہ السلام کو یہ ہدایت دی گئی کہ آپ علیہ السلام اپنے خاندان والوں کے پیچھے پیچھے چلیں۔ اس کا ذکر سورہ ہجر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اس واقعہ میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو حقیقت کی پہچان رکھتے ہیں۔ تو رات میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان کے ہمراہ اپنے خاندان کے ساتھ سدوم سے ہجرت کر کے سنوار یا صغر کی بستی میں چلے گئے۔
جو صدوم سے قریب ہی آباد تھی، اور جب سورج نکلا، سورج نکلنے کے بعد جب آپ علیہ السلام نے صدوم کی جانب دیکھا تو وہاں ہلاکت اور بربادی کے نشانات کے علاوہ کچھ بھی باقی نہ تھا. ان کے بستی کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا ہوا تھا، ان کی بدترین اعمال کی وجہ سے. حضرت لوط علیہ السلام نے پھر صغر کو بھی چھوڑ دیا اور اس کے قریب ایک پہاڑی پر آباد ہو گئے، اور کہا جاتا ہے وہیں پر انتقال فرما گئے. یہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ اختتام پذیر ہوا، لیکن ایک آخری بات جو کہنی ضروری ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر سخت ترین عذاب بھیجا گیا. اس سے زیادہ سخت عذاب کسی قوم پر نہ آیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کو لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل اور ان کے جو فواہش تھے وہ اتنے ناپسند تھے، اور وہ عمل اتنا ناپسند تھا کہ ان پر سخت ترین عذاب آیا. اب یہاں پہ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ سب کو رمضان المبارک کی خوشیاں مبارک ہوں. روزے رکھنا، اس میں عبادات کرنا، اپنی دعاؤں میں مجھ ناچیز کو بھی یاد رکھیں، اور آخر میں پھر وہی التجا کہ اس کو آگے ضرور شیئر کریں، خاص طور پہ ان لوگوں سے جنہوں نے ان واقعات کو پڑھا یا سنا نہ ہو. اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.